السلام علیکم۔ میں آج ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ سے ایک چھوٹی سی ریمیڈی شیئر کروں گی، ساتھ ساتھ آپ سے بات کروں گی کہ آپ جو ہے وہ سب سے زیادہ توجہ اپنی بیٹیوں کی پڑھائی پر دیں، بیٹیوں کو پڑھائیں، بیٹیوں کو پڑھائیں اور بیٹیوں کو پڑھائیں۔ میں بار بار آپ سے یہی بات کہوں گی کہ بیٹیوں کو پڑھائیں، کیونکہ بیٹی کا پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ایک عورت ہی ہوتی ہے جو ایک نسل کو تیار کرتی ہے۔ آپ کے بیٹے کا پڑھنا بھی ضروری ہے، میں نہیں کہتی کہ اس کا پڑھنا ضروری نہیں ہے یا آپ اس کو ایک سائڈ پہ کر دو، لیکن بیٹی کا پڑھنا بہت بہت زیادہ ضروری ہے۔ بیٹی ایک نسل کو تیار کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ جب وہی پڑھی لکھی نہیں ہوگی تو وہ ایک اچھی نسل کو کیسے تیار کر سکے گی، وہ اپنے بچوں کی اچھی پرورش کیسے کر سکے گی، یا پھر زندگی جب اس کو لات مارے گی، جو کہ سب کو مارتی ہے، اللہ نہ کرے کسی کی بیٹی کو بھی کبھی زندگی لات مارے، لیکن سب کو لات پڑتی ہے اور ضرور پڑتی ہے۔ زندگی کی لات تو سبھی کو پڑتی ہے، اور یہ لات نہ پڑنے کے یہ لات مطلب جب تک یہ لات آپ کو نہیں پڑتی نا، تب تک آپ کو ہوش نہیں آتا کہ آپ کدھر ہو، آپ کیا کر رہے ہو، آپ کیوں زندگی میں آئے ہو، آپ اس دنیا میں کیوں آئے ہو، آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے، یا آپ نے اس دنیا میں کرنا کیا ہے۔ تو آپ کو جب تک زندگی کی لات نہیں پڑتی نا، آپ کو یہ بات بالکل سمجھ نہیں آتی کہ آپ کا مقصد کیا ہے آنے کا، ٹھیک ہے؟ جب آپ اپنے گھٹنوں کے بل چلے جاتے ہو نا، میں بیٹی کی پڑھانے کی بات کر رہی ہوں، کہ جب ان کو زندگی کی لات پڑتی ہے اور جب وہ پڑھی لکھی ہوتی ہیں، جب وہ گھٹنوں کے بل چلی جاتی ہیں نا، تو پھر ان کی پڑھائی ہوتی ہے جو ان کو اٹھاتی ہے، ٹھیک ہے؟ ان کا ایک پڑھا لکھا کردار ہی ہوتا ہے جو کہ ان کو اٹھاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو نہیں اٹھاتا، کوئی بھی نہیں اٹھاتا، کوئی بھی اس ٹائم میں آپ کا سگا نہیں ہے جو آپ کو اٹھائے گا یا آپ کی کسی بھی مشکل ٹائم میں آپ کی مدد کرے گا۔ تو اس لیے میں ایک بار پھر آپ سے یہی بات کہوں گی کہ بیٹیوں کو جتنا ہو سکے پڑھائیں، بیٹیوں کو دینی تعلیم بھی دلوائیں، دنیاوی تعلیم بھی دلوائیں، بیٹیوں کو ہر طرح کی اونچ نیچ جو ہے وہ سکھائیں، ان کو ہر طرح کے حالات سے مقابلہ کرنا سکھائیں، ان کو مطلب ایک کمفرٹ زون بھی بچوں کو، ہر ایک ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایک اچھی لائف دیں، لیکن بالکل ہی ایک کمفرٹ زون دے دینا بھی میرے خیال سے کوئی اچھی بات نہیں ہے، کہ اپنے بچوں کو بالکل ہی ریلیکس کر دینا کہ ان کے آگے جب سب کچھ ہوا جب ان کو ملے گا نا، تو پھر ان کو کسی چیز کی قدر نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ اس لیے کچھ تھوڑی بہت کسی جگہ میں کمی رہنے دیں، اور بیٹیوں کو اتنا پڑھائیں کہ ان کو خود پہ اتنا اعتماد ہو کہ ان کو یہ لگے کہ ہمیں کسی تیسرے بندے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ایسا نہیں کہہ رہی کہ کوئی بندہ مغرور ہی ہو جائے، اب ایسا بھی نہیں ہے، لیکن ان کے پاس اتنا ہنر اور اتنی تعلیم ہونی چاہیے کہ جب وہ زندگی کے کسی میدان میں زندگی انہیں لات مارے یا کوئی انسان انہیں لات مارے، تو وہ کسی کا بھی آسرا نہ ڈھونڈیں، ٹھیک ہے؟ وہ خود جو ہے وہ خود اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکیں، ایک دفعہ پھر سے اٹھ سکیں اور پہلے سے زیادہ مضبوط ہو سکیں۔ اللہ نہ کرے کبھی بھی ایسا ہو، پہلے ہی اللہ پاک جو ہے وہ بچیوں کے مقدر نصیب ایسے لکھیں کہ ہم ماں باپ کو ان کی ایسی کوئی پریشانی دیکھنی ہی نہ پڑے۔ لیکن اگر کچھ ایسا ہو بھی جاتا ہے تو بیٹی کو اتنا مضبوط بنائیں کہ وہ ہر طرح کے حالات سے مقابلہ کر سکے۔ میں نے اپنی لائف سے بہت کچھ سیکھا ہے، اس لیے میں ایک بار پھر اینڈ میں یہی بات کہوں گی کہ بیٹیوں کو جتنا ہو سکے پڑھائیں۔ یہ کریم جو ہے میں نے بنائی ہے، یہ ہینڈ موئسچرائزر ہے، ہینڈ اینڈ فیٹ موئسچرائزر ہے میرا سعید غنی کا، اور یہ جو ہے یہ اتنا زیادہ آپ کو وائٹننگ ایفیکٹ نہیں دیتا، آپ کے ہاتھ پاؤں اتنے زیادہ آپ کے یہ وائٹ نہیں کرتا جب یہ بالکل اکیلا جب یہ ہوتا ہے موئسچرائزر۔ جب آپ اس میں گلوپاٹون اور اس میں وائٹننگ کیپسول ایڈ کر دیتے ہو، جو میں نے آپ کے بالکل سامنے ایڈ کیے ہیں، تو پھر یہ آپ کو
مطلب ڈبل ٹرپل جو آپ کو رزلٹس جو ہیں یہ دیتا ہے. اور اگر آپ نے ایک بیسٹ موئسچرائزر لینا ہے سردیوں کے لیے تو آپ یہ والا موئسچرائزر یوز کر سکتے ہیں. اس کے اندر آپ گلوٹاٹھیون ڈالیں, اس کے اندر آپ 2 عدد جو ہے وہ کیپسول ڈالیں, وائٹننگ کیپسول ڈالیں, اور آپ اس کو بہت مزے سے جو ہے وہ ساری سردیوں میں اپنے ہاتھوں پہ اور پاؤں پہ یوز کر سکتی ہیں. ہاتھ پاؤں اگر آپ کے خراب ہوں, خشک ہوں, تو آپ کسی بھی جگہ سے کانفیڈنس میں نہ تو بیٹھ سکتے ہیں, نہ تو کوئی بات کر سکتے ہیں. مطلب ایک آپ کی فزیک ہی جب اچھی نہیں ہے تو پھر آپ کچھ بھی اچھا نہیں کر سکتے. اس لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں, بہت خیال رکھیں, اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں. اللہ حافظ.